آپ یقین کریں وہ منظر دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اس کنویں پر جو نام لکھا تھا یہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو جس موضوع پر ہے یہ دیکھ کر آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہوگا، تمام حسینی خوش ہوں گے اور تمام حسینی جب یہ منظر دیکھیں گے تو انہیں فخر ہوگا کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں حسینیت، مشن امام حسین علیہ السلام، محبت اہل بیت پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور لوگ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، تمام مسالک کے لوگ اس محبت اہل بیت کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، حسینی ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ موجودہ دور میں یہ سوشل میڈیا بھی ہے کہ وہ پروپوگنڈے، وہ منفی پروپوگنڈے، وہ سازشیں کہ جو فرقہ پرست مولویوں نے کی، تعصب رکھنے والے مولویوں نے کی، وہ بے نقاب ہو گئی اور حقائق سب کے سامنے آ گئے۔ اور اس موجودہ دور میں کوئی حقائق کو چھپا نہیں سکتا، جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے موجودہ حالات دیکھ کے، علی والوں کا جذبہ دیکھ کے، ظلم کے خلاف قیام دیکھ کے، مظلوم کی حمایت دیکھ کے بہت سے لوگ حسینی ہو گئے۔ اور ایک اور جو وجہ ہے، جو بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے انسانیت۔ سب سے زیادہ انسانیت اگر کہیں ملے گی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں میں ملے گی، وہ مولا علی کے چاہنے والوں میں ملے گی۔ اور منفرد موضوع پہ ہے آج کی یہ ویڈیو، آپ دیکھیں یعنی ان گزشتہ 2 سالوں میں ساری دنیا نے دیکھا کہ عرب دنیا کے علماء کس قدر ان میں نظریاتی تبدیلی آئی۔ مصر کے، لبنان کے، قطر کے جو عام علماء ہیں وہ حسینی ہو گئے، انہوں نے برملا حسینیوں کی تائید کر دی۔ اور یہ سلسلہ اب صرف ایک مسلک تک محدود نہیں رہا، کسی ایک مذہب تک محدود نہیں رہا، ایک قوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ لوگ کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت انسانی تہذیب ہے، عام ممالک میں جو رائج ہے، اس سے ذرا مختلف ہیں، وہ بھی حسینی ہو رہے ہیں۔ اور حسین حسین کی صدائیں، علی علی کی صدائیں وہاں سے ان جنگلات سے بلند ہو رہی ہیں، افریقہ کے جنگلوں سے یہ صدائیں آ رہی ہیں۔ نائجیریا میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی، اس میں بہت بڑا کردار وہاں کے علماء کا تھا، شیخ زکزکے کا تھا۔ اور اب کینیا میں مسائی قبیلے کے لوگ کہ جن کو عام فہم زبان میں جنگلی کہا جاتا ہے، جو دنیا داری کے اس نظام سے دور ہیں، وہ بھی کس طرح سے اب حسینی ہو رہے ہیں، کس طرح سے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز بھی اب منظر عام پر آ رہی ہیں اور حسینی ان علاقوں میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور تبلیغ بھی صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ عمل سے حسینی ہونے کا اپنے پیغام دے رہے ہیں۔ کس طرح؟ اس پر بات کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں وہ لوگ بنیادی زندگی کی سہولیات سے ہی محروم، صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے، انہیں گندا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر روضہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے، روضہ غازی عباس علیہ السلام کی جانب سے ایک پروجیکٹ جو کہ چل رہا ہے دنیا بھر میں اہل بیت کے مشن کی تبلیغ کے سلسلے میں، ان کی جانب سے وہاں پر ان لوگوں کی امداد بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں بلکہ ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا، باخدا وہ دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ منظر کیا تھا کہ وہ لوگ بنیادی سہولیات سے محروم، پانی ان کے پاس پینے کو نہیں تھا، تو حسینیوں کی جانب سے، روضہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے وہاں پر ایک پانی کے کنویں کا انتظام کیا گیا، وہ کھدوایا گیا، ویل جسے کہا جاتا ہے، ایک نل وہاں پر لگا دیا۔ اب جب وہ نل وہاں پر لگ گیا، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی جاری تھی، اب جب وہاں پر نل لگ گیا تو ان قبائل کے چھوٹے چھوٹے بچے بالکل معصوم، وہ اس نل کو ہلا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں اور ساتھ صدائیں دے رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ وہ پانی نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسی جیت ہے امام حسین علیہ السلام کی! دنیا ذرا دیکھے، آج غور کرے کن کن علاقوں سے لبیک یا حسین صدائیں آ رہی ہیں، اور زمانہ اس بات پر غور کرے کہ جن کو آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے صحرا میں پانی نہ دیا گیا، پیاسا ان کو شہید کر دیا گیا، آج دنیا بھر میں انہی کے نام سے پانی پلایا جا رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو انتہائی جذباتی جس نے کر دیا ایک منظر نے، کہ یہ جو کنواں لگایا گیا، یہ جو نل پانی کا وہاں پر لگایا گیا، اس پر کوئی کسی شخصیت کا نام نہیں تھا، ورنہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک کا، چھوٹی سی سڑک کا افتتاح کرنا ہوتا ہے تو سیاستدان اپنی تصویریں لگوا دیتے ہیں اور لکھا جاتا ہے جی افتتاح کرنے والا کون تھا، کس کی جانب سے کیا گیا۔ غریبوں کو راشن دینا ہو تو تھیلے پر اپنی تصویر لگا دی جاتی۔ آپ یقین کریں وہ منظر دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اس کنویں پر جو نام لکھا تھا
वो शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का लिखा था और कहा गया कि यह शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से आपको तोहफा है। बेरल सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, अरबी जुबान में लिखा गया। और ये कितनी बड़ी तबलीग है, ज़रा आप देखें। यही हुसैनियत है, हुसैनियत ही इंसानियत का दर्स है। और अब वहाँ के लोग इस पूरी तारीख को ये उलमा वहाँ पर बयान कर रहे हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं और तेज़ी के साथ लोग हुसैनी हो रहे हैं, वहाँ पर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, हुसैनियत की तरफ आ रहे हैं। कहीं पर वो लोग दुआ इमाम ज़माना पढ़ रहे हैं, कहीं पर वो लोग इमाम अली के कसायद पढ़ रहे हैं, कहीं पर या हुसैन की सदाएं हैं। तो ये सलाम है इन हुसैनियों को, सलाम है इन आशिकान हुसैन को, इन उलमाए हक्का को, कि जिनकी वजह से ये तालीम, ये पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। और वहां पर भी पहुंच रहा है कि जहां पर कभी किसी ने सोचा नहीं था। इस जुबान का नाम दुनिया वाले नहीं जानते, आज उस जुबान के लोग भी या हुसैन कहने पर आमादा हैं। और ये सारे मनाजिर देख कर जनाब सानी ज़हरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा याद आ जाता है कि जो आपने यजीद के दरबार में यजीद मलऊन को मुखातिब करके फरमाया कि ए यजीद, कसम खुदा की कि तू हमारा जिक्र कभी रोक नहीं सकेगा, ख़त्म नहीं कर सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। और आज वही मंजर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से या हुसैन की सदाएं आ रही हैं। यजीदियों ने जितनी कोशिश की, दुश्मनान अहले बैत ने जितनी कोशिश की इस नाम को मिटाने की, इस जिक्र को दबाने की, आज उतनी तेज़ी से ये जिक्र फैल रहा है। और सलाम है इन उलमा को कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मिशन इमाम हुसैन को लेकर चल रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। उन इलाकों में जहाँ पर ये लोग, ये मासूम लोग हुसैनी हो रहे हैं, मोहब्बत अहले बैत का दम भर रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं, ऐसे अनासिर भी हैं कि जो मारने वाले हैं इनको। बोको हराम और इस तरह की दीगर कालादम जमातें जो माजी में भी हुसैनियों पर हमले कर चुकी हैं, लेकिन ये उलमा के जज्बे हैं कि जो इस मिशन के तहत इस पैगाम को घर घर में पहुंचा रहे हैं। ये हौसला, ये जज्बा फ़कत और फ़कत हुसैनियों में मिलेगा। और ये जो मसाई लोग, मसाई कबीले के लोग जो हुसैनी हो रहे हैं, शिया मसलक की तरफ आ रहे हैं, इसमें एक पहलू ये भी बड़ा अहम है कि ये ज़रा जंगजू मिजाज रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैदान में लड़ने वाले लोग हैं। तो जब इन्हें मौला अली का जिक्र सुनने को मिलता है, मौला अली की बहादुरी, शुजात जब ये देखते हैं, पता चलता है इन्हें कि हैदर करार गैर फरार हैं, तो फिर ये ज़्यादा अली अली करते हैं। और ये एजाज़ फ़कत हुसैनियों के पास है, अली वालों के पास है, कि हम उनके मानने वाले हैं कि जिनकी ज़िंदगी का हर पहलू हम बड़े फ़ख्र से बयान कर सकते हैं। और मेरा दिल है कि मैं आखिर में वो शेर ज़रूर पढ़ूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और इसका जवाब में डॉक्टर रेहान आज़मी साहब ने बड़ा कमाल दो मिसरे कहे कि उठ जोश, देख तेरा कहा हो गया अमर, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।